کہ لقد من اللہ علی المومنین، یہ مومنین پر جو ہے نا احسان اللہ پاک نے کیا ہے، یہ نہ کافرین پر کیا ہے، نہ مشرکین پر کیا ہے، نہ منافقین پر کیا ہے، یہ تو معاملہ ہی مومنین پر کیا ہے۔ الحمدللہ وہ مومنین کی ایک شکل جو ہے نا بنا کے ہمیں بٹھا دیا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہی محبوب، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ برہان، یہ ایسے حضور ہیں کہ یہ خود اللہ کی دلیل ہیں کہ ان کو توڑا ہی نہیں جا سکتا، اتنی شانوں والے۔ پھر اللہ پاک نے دلیل بنا کر بھیجا تو فرمایا محبوب کوئی ذکر کرے نہ کرے تو سارے کر بھی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ میرے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ تو جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عمر نوح چاہیے، آپ کی مراد عمر ابن الخطاب، ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو حضور پاک کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ حضور پاک کی شان تو نہیں بیان ہو سکتی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تم اپنی استطاعت کے مطابق کرو اور خوب جشن مناؤ، میں اپنی شان کے مطابق کرتا ہوں، تم مٹھائی بانٹو گے میں بیٹے بانٹوں گا، تم لائٹیں کرو گے۔ جو مدثر صاحب جو ہیں علامہ مدثر صاحب، اللہ پاک ان کے علم و فضل میں اور اخلاص میں اپنے خاص کرم اور فضل رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے کہ لائٹوں کی طرف اشارہ کیا تم اپنی حساب سے کوئی پیلی لائٹ کوئی سرخ لائٹ کو معاملہ کرو گے، میں اپنے محبوب کے در دولت پر چاند کو بھیج دوں گا، میں ستاروں کو کمکمے بنا کے بھیج دوں گا، اور تم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی سے یا خود جھومو یا تمہاری وجہ سے کوئی جھومے، میرے محبوب کی وجہ سے میں کعبے کو اجازت دوں گا، کعبہ جھومے گا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری خیبت تھی کہ سب بت تھر تھرا کر گر گئے، سارے بت ٹوٹ گئے۔ یہ حضور کی ہیبت بچپن میں ہی اللہ پاک اپنے محبوب کی شان دکھا رہا ہے کہ بڑے ہو کے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اپنے عصا کا اشارہ کر کے نیچے پھینکنے کا تو بعد میں باری آئے گی، میرے محبوب کی ولادت ہوتی ہے بت پہلے گریں گے، یہ میرے محبوب کی ہیبت ہے۔ اور بیت اللہ وہ خوشی میں جھوم رہا ہے، سجدے کو جاتا ہے، شکر کرتا ہے کہ مجھے پاک کرنے والا آ رہا ہے اور مجھے دوبارہ قبلہ بن، ہر کائنات کی ہر چیز خوشی کر رہی ہے، فضائیں جانور سارے معاملات یہ خوشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی منشا کا اظہار کرتے ہیں کہ صرف پیر بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا میلاد ہر دن منایا جائے، اسی لیے دن کا پھیر جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے گھڑی، اور گھڑی کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر بھی وہ 27ویں پر تو اجماع ہوتا ہے نا، اس کے اشارات کافی ملتے ہیں، تو ڈھونڈنے کا معاملہ کہ اس کو عام نہ سمجھو، یہ چیز جو ڈھونڈنے والی ہے، تو لیلۃ القدر کی گھڑی بھی وہ مختلف دنوں میں جب آتی ہے تو اسی طرح قرآن کی گھڑی کی طرح صاحب قرآن کی گھڑی بھی بدل بدل کر دن بدل بدل کر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد روزہ رکھ کے منایا، اور ایک دفعہ روزہ نہیں رکھا، آپ مسلسل پیر شریف کا روزہ رکھ کے، تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو پیر شریف کا دن ہے یوم ولد، تو میں اس دن پیدا ہوا تھا، یہ میرے میلاد کا دن ہے، یہ میرا برتھ ڈے ہے۔ تو حضور پاک نے پیر شریف کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن میں اشارہ کیا کہ روزانہ ہی میرے محبوب کا میلاد مناؤ۔ اور میلاد جو ہے یہ شرک کا توڑ ہے، یہ بے وقوفی اور جہالت کا معاملہ ہے۔
جیسے آپ لائٹوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس طرح کے معاملات میں بھی کہہ رہا تھوڑا سا اشارہ کر دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے. نہایت جاہل اور گھٹیا قسم کا آدمی کہ اپنے استاد کے نام پر بھی دبا, اپنے اگر پیر ہو تو اس کے نام پر دبا, پیر نہ بھی ہو من لا شیخۃ فلاح شیخۃ الشیطان, جس کا کوئی شیخ پیر نہ ہو اس کا پیر شیخ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان کے نام پر بھی دبا, اگر پیر ہے اس کے نام پر بھی دبا. یہ میلاد منانا شرک ہے. بھائی تجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میلاد جو ہے جب محبت والے کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ تو ایک تو یہ دعا بھی بن جاتی ہے کہ وہ اردو میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک یہ میلاد تو میں منا رہا ہوں لیکن مجھے اس کے بدلے میں اس کی برکت سے میلاد مصطفیٰ مجھے مصطفیٰ ہی ملا دے. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ. تو میلاد جو ہے یہ میلاد شرک کا توڑ ہے. یعنی میلاد جب کہہ رہا تو اب میلاد منا شرک کیسے ہوا؟ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے, اور اللہ کا محبوب وہ ہے جو پیدا بھی ہوا. کہ رات کہتی یا اللہ پاک تیرا حبیب, اس کے چرچے تو بہت ہیں, تو یہ محبوب تیرا میرے اندر آئے. دن کہتا ہے میرے اندر آئے, تو اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں کو محروم نہیں رکھوں گا. رات جا رہی ہوگی, دن آ رہا ہوگا, میرے محبوب کا میلاد ہو رہا ہوگا. دونوں کو برکتیں ملیں گی. ہر رات ایسے ہی معاملہ جب سحری کا وقت آتا ہے 4:20 کا ٹائم بتایا جاتا ہے, روزانہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں یا اللہ کیا یہ مغرب کے بعد کا ٹائم تیرا نہیں, یہ عصر کے بعد کا ٹائم تیرا نہیں؟ حالانکہ تو نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. یہ عصر کا ٹائم جو خاص ٹائم ہے تو نے الگ سے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر درمیانی نماز کی. یہ عصر کا وقت ہے, کوئی بھی جس ٹائم بھی مرتا ہے اس کو وقت عصر کا نظر آتا ہے. جی یا اللہ پاک یہ عصر کا تیرا وقت نہیں؟ یہ تو اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے کہ سحری کے وقت اللہ کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش دوں, میں اس کی بخشش کر دوں. ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں, کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں, کوئی عزت مانگنے والا میں اس کو عزت دوں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو شعر میں ڈالتے ہیں, ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. جی بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. یا اللہ پاک دروازہ بھی تیرا مارت والے کہتے ہیں کہ بند کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ ٹائم کیوں کہ ادی راتی رحمت رب دی, یہ میاں محمد بخش کیوں کہہ رہے ہیں, تیرا محبوب کیوں کہہ رہا ہے کہ سحری کے وقت تم اگر اٹھو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی. تو جب غور کیا تو جمعے کے دن 1 ساعت تخلیق آدم کی وجہ سے جو مانگو قبول ہوتا ہے اگر وہ ساتھ پا لو. فرمایا بتا بھی دیتا ہوں, اس میں ڈھونڈنے کی بات نہیں, سحری میں اٹھ جاؤ. سحری میں جب رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو اٹھ جاؤ, مجھ سے جو مانگو گے دوں گا. وہ جمعہ صرف تخلیق آدم کی وجہ سے ہے, یہ ہر دن میرے محبوب کی اس گھڑی کی وجہ سے ہے. جو مرضی مانگو گے میں بتا رہا ہوں اپنے محبوب کی میلاد کی وجہ سے میں عطا کروں گا. تو یہ اگر جس کو نہیں سمجھ میں آتا وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے استاد اور پیر کے نام پر جو دبا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میلاد شرک, وہ تو شرک بدعت اور کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ہمارے مرشد اور استاد بتا رہے ہیں بھائی یہ میلاد تو روزانہ ہوتا ہے, یہ میلاد کی گھڑی تو روزانہ آتی ہے. اس وجہ سے اللہ پاک کی رحمتیں واضح دیتی ہے, ورنہ ہمارا پروردگار ہر وقت کا پروردگار ہے. یہ صرف سحری کو نہیں ملتا, یہ جب محبت سے پکارے یہ ملتا ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے, میلاد کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف بلشت بارہ آؤ تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آ جاؤں گا. اگر تم میری طرف چل کر آؤ میری رحمت دوڑ کر لپک کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. یہ سحری کے وقت میں بات ہے, یہ تو ہر وقت کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے لینا ہے. لیکن اشارہ میلاد کی چونکہ بات ہے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سحری کے وقت جو دعاؤں کے قبول ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صداؤں کا آواز دینے کا معاملہ یہ حضور کے میلاد کی وجہ سے ہے. تو میلاد
میں صورت کا ظہور ہوا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ میلاد حضور کی صورت کے ظہور کا معاملہ ہے، سیرت کا معاملہ بعد میں آتا ہے، لیکن سیرت کی دھومیں پہلے ہی مچی ہوئی۔ سیرت ایسی کیا ہے بھئی، سیرت کے ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انبیاء سے حضور کی رسالت کا وعدہ لے رہے، جی اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی میلاد مرا رہے، اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کرنے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جا رہے، جی تو باہمری کا واقعہ سنا، ولادت کی بات ہونی ہے۔ تو ایک عورت جو ہے نا رستے میں وہ کہتی ہے، اے عبداللہ میری بات سنو، آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، بادب تھے نا، اپنے ابا جان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبد المطلب بھی آل ابراہیم۔ تو آپ پیچھے چل رہے ہیں، تو اس نے پیچھے سے کہا کہ میں نا 200 اونٹ دوں گی آپ کو، 200 اونٹ، بڑے اونٹ ہوتے ہیں، 200 اونٹ دوں گی۔ یہ 200 اونٹ ان کی اہمیت کے لیے حضرت عبد المطلب بھی، اور جب ابراہ پکڑ کے لے کے گیا تھا نا تو فرمایا تو نا اے میرے 200 اونٹ مجھے دے دے۔ آپ کے اندر چونکہ نور نبوی نور محمدی گزر گیا تھا، آپ اپنے وقت کے معزز آدمی، آپ مکہ کے سردار، آپ کی وجاہت اللہ پاک نے شان دی آپ کو، تو ابراہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ مرعوب ہو گیا، روب طاری ہوا، سوئے کیسی شخصیت ہے یہ، حضور کا نور گزر کے آیا ہے، وہ عام شخصیت ہے نہیں۔ اس نے پاس بٹھایا، فرمایا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ تو لے کے آیا۔ انہوں نے کہا دل آپ نے توڑا ہے، میرا دل توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ میں مکہ ڈھانے آیا ہوں، جیسے طوبہ حمیری نے معاملہ کیا یمن کے بعد، میں مکہ ڈھانے ہوں، آپ مجھ سے کوئی التجا کریں گے، کوئی منت سماجت کوئی معاملہ کریں گے، لیکن آپ نے تو اپنے 200 اونٹ مانگ لیے۔ فرمایا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹ طلب کیے ہیں۔ اس گھر کا ایک مالک ہے، اس گھر کا ایک مالک، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ آپ کی ایمان کا تھوڑی سی میں ٹریلر دیا حضرت عبد المطلب کا، اس گھر کا مالک کون ہے؟ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ نفوس قدسیہ جس کا ظہور ہونا ہے، جس کا میلاد ہونا ہے، وہ میری اس بچی کے رحم میں ہے۔ حضرت عبد المطلب اس بات کو جانتے۔ بیچ میں ایسے واقعات کافی ہوئے کہ اما آمنہ کو گزرتے ہوئے فرمایا بیٹی عدت میں خوشبو تو نہیں لگاتے، تیرے سے خوشبو آتی ہے عدت میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو ادھر خوشبو آ رہی ہے، تو اما آمنہ فرماتی ہیں ابا جان مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں لگائی، لیکن میرے اندر سے یہ خوشبو آتی ہے۔ تو وہ خوشبو کس کی تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارکہ تھی۔ اچھا وہ نا عورت راستے میں نا آپ کو روک رہی ہے تو کہہ رہی ہے 200 اونٹ دوں گی، اور جو تو کہے گا میں تجھے دوں گا، مجھ سے نکاح کر لے۔ انہوں نے کہا میں اپنے ابا جان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بعد اب ادھر ابا جان بھی اپنے وقت کے معزز، جی، اور آپ ذبیح بھی ہیں، یعنی کہ ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ایک ذبیح اللہ کا لقب آپ کے کھاتے میں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے، کہ حضرت عبد المطلب آپ کے نام پر قرہ، اپنی بات کو میں عام بندہ نہیں، میں اگر منہ سے کوئی بات نکالتا ہوں تو اس کو پورا کرنے کے لیے معاملہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے سارے بچے پال جائیں نا، 10 کے 10، تو میں ایک بچہ جو ہے نا پیارا، جو ان میں پیارا ہوگا وہ تیری راہ پر قربان کر دوں گا۔ تو عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے والدین جو ہے نعوذ باللہ جنمی ہیں، نعوذ باللہ کافر ہیں، کفر کفر، جی خود جنمی بے نقل کفر نباشد، وہ خود ہی اپنی جہالت پر اور بغض پر اور بے ایمانی پر وہ موت ثبت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو ایک اونٹ کا قرہ ایک طرف اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام،
تو حضرت عبداللہ کا نام، 10 ایک طرف اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا قرہ، پھر حضرت عبداللہ نکلتے ہیں، حتیٰ کہ 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 جب اونٹ ہوئے تو پھر قرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہٹ کے اونٹوں کا نکل آیا، تو آپ نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے قربان کیے۔ تو ادھر بتایا کہ بھئی میں بات پر پورا اترنے والا ہوں، سارے رونے لگ پڑے، آپ تھے ہی بڑے حسین، تو حسین کیوں نہ ہوں، پیارے کیوں نہ ہوں، آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کریں نہ کریں نہ کریں، پھر یہ ترکیب بتائی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین، یا ابن الذبیحین، آپ مسکرائے، وہ بڑا جاننے والا بندہ تھا جس نے اس طرح آواز دی کہ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ اور حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ، یہ لقب۔ اچھا، تو وہ کہتی ہے کہ آپ نا 200 اونٹ جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی اور بھی معاملہ کروں گی، تو آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنے بڑوں کی مرضی کے بغیر نکاح والا معاملہ آج خود فیصلہ نہیں کرتے، یہ آپ نے تعلیم دے دی آگے کہ اس طرح معاملہ کرنا ہے۔ اچھا، ادھر نکاح ہو گیا اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پھر جب گزر ہوا تو عورت نے التفات ہی نہ کیا، دروازے کو بند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو، لیکن تو پہلے جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کر رہی تھی، تو مجھے دیکھتی بھی تھی، تو مجھے روکتی بھی تھی، تو معاملہ بھی کرتی تھی، اب تو نے دروازہ بند کر لیا، وہ بات ہی نہیں معاملہ۔ تو میں تو کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے ابا جان سے بات کی تھی کہ اگر تو نے نکاح کرنا ہے تو میں تیرے ساتھ نکاح کا بھی کوئی معاملہ کرتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اس بات کی حاجت نہیں، جو میں نکاح کا تمہیں کہہ رہی ہوں اس کی حاجت نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو وہ شاعر نے نقشہ جب کھینچا نا تو وہ اس طرح کھینچا، وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے چمکتی تھی یہ تیری پیشانی، اسی کی تھی میں عاشق اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ وہ تیرے نور چمکتا تھا نا، وہ نور نہیں ہے تیرے ماتھے میں، جبین میں، مگر میں کیا کروں قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے آمنہ مائی نے دولت تجھ سے لوٹی ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ حضور سے ولادت میں یہ بات کیوں کر، کہ حضور کے ڈنکے پہلے اتنے بجے ہوئے ہیں کہ عورتیں بھی جانتی ہیں۔ وہ عورت عالمہ تھی، اور نام فاطمہ بھی بتایا جاتا ہے، عالمہ تھی، تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا نبی اس قبیلے میں اس نام کے بندے ان کے پاس آئے گا تو میں جا کے آفر کرتی۔ تو حضور اتنی شان والے ہیں، حضور کی شان بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو اپنا ایک بس حصہ ڈال رہے ہیں، ہم تھوڑا سا معاملہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جب ہوا تو ایک تو شرک کا توڑ ہوا، تمام زمین و آسمان سے جتنے بھی سحر تھے وہ باطل ہو گئے، اور میں بعد میں میرے نام کا، میرے محبوب کے نام سے یہ بلائے ساری آپ کی ٹلنی ہے۔ جادو کسی کی کیا، لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں کی کیا جرت کہ میرے محبوب کے بال پر کوئی بات کرے، پھونک مارے، جادو کرے۔ میرا محبوب تو پیدا ہوتا ہے تو جادو باطل ہو جاتا ہے جی۔ شاعر اس کو کیسے کھینچتا ہے، تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام تیرا نام تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس تو یہ تو بتایا نا، چل تو پڑھ لے نا، تسلی کر لے، کچھ سمجھ لے، پناہ کس سے مانگنی ہے۔ اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ تو بہت کچھ کرتا ہے۔ اللہ تو ایسا کرتا ہے کہ اپنا محبوب بھیج کے احسان بھی کرتا ہے۔ تو وہ تو سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین ایک اعجاز ہے کہ یہ توریت اور زبور میں نہیں تھا، اس کے 4 مرتبہ پڑھنے سے بھی قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، جادو ٹل جاتا ہے، جادو کا یہ توڑ ہے۔ معوذتین سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کا اتباع دل میں جاگزی ہو، جادوگر کو تو ویسے ہی
معاملہ اس کو مشکل پڑ جاتی ہے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کرے وہ حضور کے دیوانے پر, حضور کے دیوانے پر جادوگر کیا کرے, سنتوں پر ڈلے ہوئے. اور فرشتے کیا سو جاتے ہیں؟ یعنی وہ اس کا جادو فرشتوں کی لوری بھی ہوتی ہے؟ نہیں, فرشتے بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں, قادر مطلق بھی اپنی جگہ پہ, ہر جگہ پہ. جی تو معاملہ یہ ہے کہ میلاد میں یہ بھی ملتا ہے کہ سحر سارے باطل ہو گئے اور پہلے تیسرے آسمان تک جن چلے جاتے تھے. بات پہلے آسمان تک آ گئی اور پہلے آسمان پر بھی پیک کو نہیں چھو سکتے, اوپر فرشتے شابیہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ میلاد کا لنگر ہوا. اور دبا میں بتا رہا ہوں کہ اگر پیر نہیں تو پیر شیطان ہے, اس پر بھی دبا کیسے کہ شیطان حضور کا میلاد مان رہا ہے, مان رہا ہے, رو بھی رہا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے الہی تو نے فرمایا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجتا ہوں, اور یہ شان والا کہ یہ نہ ہوتا تو نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ جن ہوتا, نہ انسان ہوتا, نہ فرشتے ہوتے, نہ جنت ہوتی, نہ دوزخ ہوتی, کوئی بھی معاملہ نہ ہوتا. تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, رحمت کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا ہو. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو اس کے اوپر جو اللہ نے فرشتہ مقرر کیا تھا نا اس کو تھپڑ مارنے کے لیے, ایک فرشتہ صرف. سورہ فلق اور سورہ ناس کے جو فرشتے ہیں جو مقرر ہیں وہ تو بات ہی ان کی کچھ ہو رہا ہے. حضور کے نام کے ساتھ محبت کرنے والے فرشتے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. اس میں اعظم ہے اللہ کے اسماء پر, جو اس دنیا کو جانتے ہیں نا, روحانی دنیا کو, وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے متعلق بھی فرشتے اور جنات بھی ہیں, بلکہ ساری مخلوق ہی. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کے متعلق بھی ساری مخلوق ہی سمجھیں ما سوا اللہ. تو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے, معبود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ محبوب ان کو بتا دیں میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں, آپ لا الہ الا اللہ کہیں. یہ محمد رسول اللہ اللہ کی بولی ہے, نہیں تو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ اللہ کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد رسول اللہ. تو محبوب کہتے ہیں محبوب تو کہ لا الہ الا اللہ. تو حضور پاک پھر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سارے جو ہے لا الہ الا اللہ کہو, اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جی تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر یہ بات چونکہ میں کہہ رہا ہوں اس میں رسالت خود بخود آتی ہے. اتنی بڑی بات کو تب بھی بندہ مان سکتا ہے جب جو کہہ رہا ہے اس کو مانے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دیا پہاڑ پر چڑھ کے. فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو اس بات کا تم یقین کرو گے؟ فرمایا ہاں ہاں یقین کریں گے. کیوں یقین کرو گے؟ کیوں یقین کرو گے؟ جی فرمایا اس لیے بھی کہ آپ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ رہے. اس طرح بھی, اور دوسرا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, آپ صادق اور امین ہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں نا پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو پھر واقعی لشکر آ رہا ہوگا, اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے. فرمایا جب اتنی بات تم مانتے ہو کہ میں اگر کہوں گا کہ لشکر پیچھے آ رہا ہے تو میں سچ کہوں گا, اور پھر تم کہتے ہو کہ میرا پہاڑ کی اس طرف بھی نظر ہے اس طرف بھی نظر ہے, اس لیے بھی مانو گے. تو جس طرح پہاڑ کے اس طرف میری نظر ہے اگلی طرف بھی نظر ہے, اسی طرح میری اس جہان پر بھی نظر ہے اگلے جہان پر بھی نظر ہے. جی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ واحد حقیقی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں اس کا رسول ہوں. یہ دلیل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا الہ الا اللہ کہو, تو اللہ پاک نے فرمایا میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ تم, اور تاکہ اسی رسالت کا وعدہ لیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نبیوں سے وعدہ بھی لیتے رہے. اچھا جبریل علیہ السلام جو ہے نا موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے, مختلف جگہ پر مختلف انبیاء, سارے انبیاء کے پاس آپ کی ڈیوٹی لگی, تو ہر ایک کی بارگاہ میں بہت کم گئے ہیں آپ مخصوص معاملے میں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ. قرآن پاک کا رکوع 557 بھی بتاتے ہیں, 6,666 بھی بتاتے ہیں. 66 اللہ اللہ, 66 اللہ کا عدد ہے نا, تو 6,666 جب کہ 66 اللہ اللہ ہی ہے.
اللہ کا کلام اللہ ہے. اچھا یہ عدد کے حساب سے تھوڑا سا تبرک تھا. تو 6666 اگر ایک آیت بھی لگائی جائے جبکہ پوری صورت بھی نازل ہوئی ہے تو لیکن ایک آیت بھی لگائی جائے تو چکر جو ہے نا وہ 6666 بننے چاہیے. یہ 6 چوکا 24 3 گنا زیادہ. محبوب کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. ایک روایت میں 40,000 بھی ہے. یعنی جیسے جبریل علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا پر دل ہی نہیں لگتا. ہاں وہ بارگاہ رسالت میں ہی رہتے ہیں. اچھا جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں. یہ تو حضور کی شان ہے. وہ تو آپ کے بچوں کے جھولے جھلاتے ہیں. یہ تو حضور کی شان ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہو. آپ کے بچوں کی آپ حضور کی بات کر رہے ہیں کہ حضور جب ولادت ہوئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا. نہیں فرشتے سارے سلامی دینے آ رہے ہیں. انبیاء آپ کی اماں جان کو مبارکیں دینے آ رہے ہیں سارے انبیاء. اچھا حیات النبی ابھی بھی نہیں پتہ لگ رہا. بے استادے کو جاہل کو ابھی بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ حیات النبی بھائی نبی ہیں تو بشارتیں دینے آ رہے ہیں, مبارکیں دینے آ رہے ہیں. اچھا آپ کی ولادت کے اندر اماں حجرہ آ رہی ہے, اماں حوا آئی ہیں جی. حوران بہشت کی جو حوریں ہیں ان کی سردار آ رہی ہیں اماں آمنہ کے پاس. دوسری تو جو موجود ہیں خاص جن کی سعادت لکھی ہوئی ہے یہ یار پھر بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ حیات کیا چیز ہوتی ہے اور ممات کیا چیز ہوتی ہے اور محبوب کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوی محمد و آل محمد و اصحاب محمد مبارک وسلم. جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی آتے ہیں, ارنیاں بھی گھیرتے ہیں اور بڑے معاملات ہیں, جھولا بھی جھلاتے ہیں جی. حضرت امام حسین پاک تو ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہوتے تھے جبریل علیہ السلام. حضرت امام حسین کی ولادت میں عام کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ 4 لاکھ فرشتے حضور کو مبارک دینے آئے. اچھا حضرت امام حسین پاک الحسین منی وانا من حسین, یہ جو ہیں ان کی ولادت پر 4 لاکھ فرشتے آ رہے ہیں تو محبوب کی پھر کیا شان ہوگی. ان کے آنے سے پہلے اماں آمنہ کو آ کے اس نور کو فرشتے سلام کرتے ہیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی, سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. یہ ابھی جب رحم مبارک میں زمین کو پتہ لگ رہا ہے کہ سختی نہیں دکھانی, نرم ہو جانا ہے. کنویں کے پانی کو پتہ ہے کہ ان کو نہیں تکلیف دینی کہ پانی نکالیں, پانی خود باہر آ جاتا ہے. تو نبی کو کیا جانتا ہے, تجھے نبی کے میلاد کے بارے میں کیا پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہونے سے پہلے آپ کی سواری کو دوسرے جانور مبارک دے رہے ہیں, تجھے مبارک ہو, تجھ پر نبی آخر الزمان سواری کریں گے جی. سبحان اللہ. اور نیچے منہ کرتی ہے تو نیچے گھاس اگتا ہے, زمین چاہے جیسی بھی ہے نیچے گھاس اگتا ہے. تو حضور کو کیا جانتا ہے جی. تو اللہ پاک نے وہ میلاد بھی بے مثل و بے مثال بنا کے فرمایا تو نہ اپنے استاد کے نام پر نہایت دھبا ثابت ہوگا, اپنے استاد کی تو بد طریفی اپنے ساتھ کروائے گا. میرا محبوب پہلے نمبر پہ شرک کا توڑ کرتے ہوئے جب پیدا ہوگا تو جب اس کا ظہور ہوگا اس وقت میرا محبوب نظیف نہایت ہی پکیزہ مطہر معطر مکحول جی, سرما بھی لگا ہوا, مدہون تیل بھی لگا ہوگا, مکتو سرہ جی, اس کی ناف بھی پہلے کٹی ہوگی, نام مختون ہوگا. اچھا ابھی بھی چول گٹھیا آدمی حضور کو مثل کہتا ہے نا, گٹھیا آدمی دبا اپنے استاد کے نام پر. بھئی یہ تیرا استاد ہے جس نے تجھے سکھایا, اس نے میلاد نہیں تجھے منوایا. جو محبوب کہتا ہے کہ میلاد منا تجھے پتہ لگے کہ میرا محبوب آیا کیسے ہے, پھر معراج منا کہ تجھے میں بتاؤں کہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا کیسے ہے. یہ تو بندے جو ہے نا منہ لگانے کے بھی قابل نہیں, دیکھنے کے بھی قابل, جاہل ترین آدمی. اللہ تعالیٰ جاہل کو دوست نہیں بناتا,
جی تو سنت الہیہ کے طور پر ہمیں بھی جاہلوں کو دوست تو نہیں بنانا چاہیے نا، تو بناتے بھی نہیں ہیں، خیر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم قالو سلامہ دور سے سلام میں متارکت کرتے ہیں، اس طرح کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کی شان کیسی، حضور تو حضور کے بچوں کی بڑی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کشتہ عشق رسول اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت۔ آپ نے جب معاملہ دیکھا، حضور کا معاملہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، حضور خود بھی بیان فرما رہے ہیں جی، اور جو ولادت کے اندر موجود ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو اس شان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو لباس بھی اوڑھ کے تو ہم نے ایسے وصول ہی کیا ہے جیسے حریر سبز کپڑا جو ہے اس میں آپ لپٹے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی آتی تسبیح کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آپ اللہ کی تکبیر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی امت بھی مانگتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ نہیں کہ میری امت کو بخش، یا اللہ پاک تیرے بتائے ہوئے تو قرآن میں جو پہلے ہی، یہ تو اس میں بھی شان ہے، یہ الگ ایک ٹاپک چھڑ جاتا ہے، ایک الگ بات چال پڑتی ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے دی، روزے رکھوا کے دی، اور لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے روزے رکھے، فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے، تجھے بلا کے نہیں معاملہ کرنا، شروع گار سے کر دیں گے جی، تو جہاں جہاں جائے گا قرآن وہاں وہاں تیرے پیچھے پیچھے نازل ہوگا، تیری جیسی حالت ہوگی، تیری جیسی منشا ہوگی، ہاں اس میں تیری باتیں ہوں گی، تیری جماعت کی باتیں ہوں گی، تیرے مخالفوں کی بھی تیری وجہ سے ہی باتیں ہوں گی جی، جہنمیوں کی باتیں بھی ہوگی، منافقین مشرکین کی بھی باتیں ہوں گی تیری وجہ سے، تیرے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ بھی خاص ہیں، دشمن بھی خاص، منافق بھی خاص، سارے ان کا بھی ذکر ہوگا تیری وجہ سے، تو یہ قرآن جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں تیرے پیچھے پیچھے جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد و اصحاب محمد مبارک وسلم۔ اچھا جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، جبریل بتاؤ کہ تم نے ہم جیسا حسین دیکھا ہے؟ یہ تو میلاد پہ ہی بتا دیا نا اللہ پاک نے کہ میرا محمود ہو۔ اچھا بات مختلف پھیل جاتی ہے، کہاں سے شروع کریں کہاں سے پکڑیں، تو اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا نا کہ حضور اس طرح پیدا ہوئے ہیں، اور بچے دیکھے کہ اماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، عصر کی پھر نماز پڑھتی ہیں، ایسے مطہر، اور حضور مقطوع سرہ ناف بریدہ پیدا ہوتے ہیں تو حسنین کریمین بھی ناف بریدہ ہی پیدا ہوتے ہیں، بھئی ان کی خوراک کیا ہے جی، تو پتہ لگا کہ ان کی خوراک نور ہے، ان کی خوراک نور ہے۔ اللہ حضرت جو ہے ان کی رگ تڑپی، خاموش نہیں رہے، عاشقوں کے لیے معاملہ انہوں نے کلیئر کیا۔ یہ جو اس طرح کے اشعار ہیں ان میں پتہ لگی، یہ تلاميذ الرحمن ہیں، آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں سارے، عام تو بس سنا کے تو جو بات پکی ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بات پکی ہے تو بس اس پر پکے ہونا ہے، بس یہ ہماری ہے، مطلب علم کا کوئی دعوت نہیں، جو بات یہ محبت سے ہی ان کے بزرگوں کی فیض صحبت کا معاملہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے جو کچھ بات کر لیتے ہیں، ورنہ میں نے تو کوئی معاملہ نہیں کہا ہوتا کہ میرا بیان رکھا جائے، یا میری چاہت تو نہیں ہوتی، تو یہ تو ان کی محبت ہی ہے۔ بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی ہم بھی تھوڑا سا بیان کر چکے ہیں جی، تو یہ بھی کہہ لیں گے کہ بھئی یہ بیان کرتے ہیں جی، ورنہ تو یہ شعلہ بیانی ہے نا، مطلب کیسے ماشاءاللہ کر رہے اللہ پاک، اخلاص میں اور علم میں عمل میں اللہ پاک اضافہ فرمائے، اللہ اللہ اللہ۔ تو اللہ حضرت جو ہے آپ کی رگ تڑپی تو آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ حضرت نے فرمایا یہ ایسا ہے، اچھا سبحان، اچھا یہ طرز کے ساتھ پڑھنا بھی، یہ سیدھی سیدھی بات بھی کی جا سکتی، میں بھی کیوں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں کہ بھئی کچھ معاملہ ہو، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری آواز تھی،
اونٹ جب تھک جاتے تھے نا تو اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بن کے جانا، امیر قافلہ بن کے جانا، وہ تھک جاتے نا تو حضرت بلال کو کہتے کچھ شعر پڑھ، اپنی آواز میں نا کچھ شعر پڑھ، تو وہ شعر سن کے نا اونٹ پھر مست ہو گئے تو پھر منزلیں کافی ساری طے کر جاتے تھے. اور جب طرز کے ساتھ اللہ پاک آواز دے حضور کی خاطری استعمال کرنے کی، والد صاحب اللہ پاک درجات بلند کرے، وہ بڑے سبحان اللہ مست ہو کے ہی پھر پڑھتے ہوتے تھے. سبحان اللہ، انہیں کا اثر ہے، وہ معاملہ چل جاتا ہے. اللہ اللہ. تو اس وجہ سے یہ پڑھتے ہیں، سیدھا سیدھا بھی بندہ کہہ سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو انہوں نے شعر میں کہا، تو اللہ پاک نے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں اس کو بیان کر چکے ہیں اس حدیث کو، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات، وہ مختلف جو آپ نے معاملہ ہے نا اس کو بیان کیا اس میں، کہ نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے ایک حصے سے عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، نہیں فرشتوں کو بنایا، پھر نور کے پھر 4 حصے کیے. غرض کہ آپ ترتیب کے ساتھ اس نور کو حضور کے نور سے، خود وہ نور من نور اللہ ہیں، ہمارا ایمان ہے جی. وہ جو اپنے استاد کے نام پر دبا ہوتے ہیں، وہ نور کو، اللہ کے نور کو کم کرنے کی کوئی مثال، کوئی اس طرح کا فطور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو ویسے نور کی کمی تو نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس میں حدیث بھی ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب پوچھا بھی تو اس وقت حضور پاک نے فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس کو خلق کیا؟ تو حضور پاک فرما رہے ہیں اے جابر، سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. اچھا نبی یہ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے، مطلب وہی پھر دبا بن گیا اپنے استاد کے، کمال ہوگی. پھر جو اس حدیث کو نکالنے کی کوشش کرے، چھپانے کی کوشش کرے، اچھا چلو کر لو. اب حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں قرآن اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا جی. قرآن و حدیث بھی کہتے ہیں، تو حدیث بھی حضور کی آل کے پاس لے جاتی ہے، تو آل کے پاس جائیں تو وہ قرآن اور حدیث کے پاس لے جاتے، حضور کے پاس ہی لے جاتے ہیں. ٹھیک. تو فرمایا چل ادھر تو نور کی جو یہ حدیثہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تم پر، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی. اللہ پاک نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ میری تحقیق، میں اس پر ثبت کر رہا ہوں کہ تحقیق یہ بندے کی تحقیق نہیں، فرشتے کی تحقیق نہیں، نبی کی تحقیق نہیں، میری تحقیق ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اللہ حضرت اسی کو بیان کر رہا ہے. فرمایا تو ہے عین نور، ہاں نور کا چشمہ، عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ تو تو نور ہے ہی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضرت امام حسین پاک 6 ماہ کی عمر میں پیدا ہوئے. عام بندہ تو مشکل ہی ہے، کوئی اللہ پاک قدرت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی معاملہ کرے، 6 ماہ تو نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی 6 ماہ کا حمل، اور حضرت امام حسین پاک بھی. پھر ان کو ناف بریدہ پیدا کر کے، یہ بھی معاملہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے تمہارے بچے میرے محبوب کے بچوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، تو تم خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے. میلاد منانے کا یہ بھی فائدہ کہ بندے کو اپنی اوقات کا پتہ لگتا ہے. میلاد منانے کا یہ بھی فائدہ، وہ کہتے ہیں ہماری اوقات ملیا میٹ ہی ہو جاتی ہے. بھائی تمہاری شان حضور کی وجہ سے ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں جی، تو ان کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اللہ پاک ہمیں میلاد منانے کی بھی، میلاد میں جشن کرنے کی بھی، خوشی کرنے کی، فلیفرحوا کا معنی خوب خوشی کرو، یعنی ہٹ کے، بساط سے بڑھ کے، زیادہ معاملہ کر کے خوشی کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. نہیں تو حضور پاک نے ایک معاملہ بتایا، اچھا کچھ دے نہیں سکتا تو، اگر دین، حضور تو دیتے بھی ہیں نا، اللہ سے لیتے ہیں، وسیلہ عظمیٰ ہے، تو اور میں تو کچھ دے نہیں نہ سکتا تو چل روزہ رکھ لے. سنت بھی ہوگی، سنت جو ہے وہ
اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، ایک شہید ہی نہیں مان۔ فرمایا میں اپنا میلاد منانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چل تو کہتا نا بھی میں کیا کروں، چل روزہ تے رکھنا تجھے پتہ لگے اور تیرے سامنے کوئی کھائے تیری ہڈیاں تسبیح کریں میلاد میں جی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب محبوب کی محبت میں کچھ کرتے ہیں تو رنگ خود ہی آ جاتا ہے، خود ہی ڈنگ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے بٹھا کے، تو ہم نے سنا ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، جب حضور کا نام ہے تو درود بھی ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو فرشتوں کو الگ سے ہٹ کے ایک مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا لگتا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے، آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ اس محفل میں حضور پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ مطلب آپ بیٹھے تو ادھر ہوں گے یہ بندے والے پول کے پاس، لیکن آپ کا ذکر حضور کی میلاد کی وجہ سے آسمانوں پر ہو رہا ہے، پکی بات حدیث ہے۔ عام طور سے اپنی طرف سے کہنا کہ بھائی نہیں بھائی سن لو، نہیں سنانے کا تو میرا اتنا شوق ہی نہیں تھا، اب بات کہیں بننے بھی تو لگانی ہوتی ہے نا۔ تو التماس تو یہی ہے کہ مجھے بس سنوایا جائے کوئی، مطلب جیسے میں ان کو سن رہا تھا، سنانے کے لیے میرے پاس علم نافع کی دعا کر دی جائے، نہ ہی مطلب کہا جائے کہ بھائی کچھ بیان کرے، بیان ہو نہیں سکتا۔ ویسے ایک شارٹ کٹ نسخہ آپ کو بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیا جاتا ہے تو حضور کی نعت ہو جاتی ہے، یعنی ایسی تعریف، ایسی سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ایسے کہ جن کی بار 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 تعریف کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہی نعت ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم شکر ادا کرتے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر کہ اس نبی کی امت میں بھیجا کہ جس کی امت میں آنے کے لیے اس وقت کے لیے نبی دعا کرتے رہے، اس میں بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنایا بغیر کہنے کے۔ دو دوسری امتیں ہیں ان کا آپ سردار بن گئے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر ہمیں اٹھا کے چلے نوح علیہ السلام کی کشتی والا ہی بنا دیا جاتا، یا اچھے گمان کے مطابق جو ابراہیم علیہ السلام علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ان کی باتیں مانتے رہے، انبیاء کا آپ کو امتی بنا بھی دیا جاتا، آپ اسلام پر بھی ہوتے، پھر بھی یہ شان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں صدی میں بھی امتی ہو کے آپ کو ملی ہے، یہ آپ کو نہیں ملنی تھی۔ بات سمجھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ تمام امتوں کی سردار بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی۔ اور معاملہ یہ ہوا، انہوں نے کہا میرے محبوب کی امت کا پیکج پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ تم دوسروں کے اعمال پڑھو گے، تمہارے اعمال پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آخری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعد قوم، میرے بعد نبی کوئی نہیں تو تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اچھا مولوی صاحب پھر ادھر اپنے استاد کے نام پر دبا، وہ بروزی نبی تو ذلی نبی پتہ نہیں کون سے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، بس فائنل حضور فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد قوم۔ تو پھر آگے ہمارے مرشد بتاتے ہیں، انہوں نے کہا جب علی نبی نہیں بن سکتا، جب علی نبی نہیں بن سکتا تو پھر کوئی مرزائی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق ہی نبی نہیں بن سکتے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو فرمایا لو کان من بعد نبیا عمر صدیقا نبیا، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر سچا نبی ہوتا۔ اچھا وہ بن نہیں سکتے، جو ساتھ لٹائے ہوئے ہیں وہ بن نہیں سکتے۔ دوسرا کہتے یہ بھی اپنے نام پر دبائی ہو گیا، جہالت کا ثبوت ہی دے دیا، یہ نبوت کا کوئی دروازہ کھولنے کا، بروزی یا ذلی یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا۔ تو دوسرے آگے جو پڑھ رہے ہیں ان پر بھی لعنت والا ہی معاملہ ہے کہ اگر پھر اسی رستے پر ٹکے رہیں۔ میلاد میں بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، میلاد میں بندہ اپنے دائرے میں آ جاتا ہے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں بھی ہمارا نام آ جائے تو ہماری بات بن جائے گی جی۔ تو چیز ہے کہ حضور کو
नाउज़ बिल्ला मिसल कहना, फिर कहना कि ये कुछ कर नहीं सकते, नाउज़ बिल्ला, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की, और ये इल्म नहीं है, ये इल्म नहीं है जो आपको दोज़ख में ले जाता है। इल्म तो ये है कि आला हज़रत फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए। आपको पता है, हजूर बता रहे हैं, किसी के वालिद साहब के पास तो ये इल्म नहीं है। हजूर फरमा रहे हैं भाई तलवार से बरीक है, तलवार से तेज़, और बाल से बरीक है, और अंधेरे के अंदर है। कमाल है यार, रसूल चानन दे विच भी होंदी तो साढ़े कोल किते चलन होंदा है। हमारा जो बाज़ में ना अक्सर को हाईफोबिया होता है, ऊपर चाई पर ज़्यादा चढ़ जाए ना तो उनके दिल को घबराहट सी महसूस होती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी कह रहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है, मोहम्मद प्यारे बड़ी शान वाले, सने जोड़े अरशां ते चढ़ जान वाले। हुक्म होया मूसा नू जोड़े उतारो, पर तेरा जोड़ा महबूबा नहीं लान वाला। मुहम्मद प्यारा बड़ी शान वाला, सने जोड़े अरशां ते चढ़ जान वाला। अरश को नीचे है, ये तो पहले समान से ऊपर, दूसरा समान, तीसरा समान तुम्हारे बाप की रसाई वहाँ तक नहीं, चौथा समान, पांचवा समान, छठा समान, सिदरतुल मुंतहा, आ गए अर्श बरी। फिर दे बातें लामकां की शुरू हो जाती हैं, जो मकाम बना हुआ है वही लामकां के मकी हुए। लामकां भी लामकां नहीं रहा, मकाम बन चुका है। लामकां भी मकाम बन चुका है, क्योंकि वो लामकां के मकी हो चुके हैं। तो जब मकी आ जाए तो फिर उधर मकाम होना भी ज़रूरी है। तो हुजूर तो इतनी हाई मामले पे बुलंद रुतबों वाले, ज़िक्र भी बुलंद किया, हजूर को भी बुलंद किया। तो ये अगर कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करे, चांद पर भी जाने वाली बातें झूठी है ना। अगर बताएं की कहानियाँ सानू सुनाई जाते, ये कहानियाँ इस तरह बात नहीं करते। जो असल हकीकतें हैं उनको कहानियाँ कहने वाले लोग भी मौजूद हैं जी। तो जो कहानियाँ उस पर बहस सिट्टा पे कि नहीं, उसकी बात ही नहीं करनी। अजीब किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं कहाँ ले जाना। अच्छा, तो ये इल्म जब दिया, या रसूल अल्लाह, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं कि तलवार से तेज़ होगी जी, 500 बरस की राह होगी, अंधेरे के अंदर होगी, बाल से बरीक होगी, या रसूल अल्लाह, ये मामला तो चौड़ा भी हो तो हमसे बड़ा मुश्किल है मामला। अच्छा चलो 500 बरस की राह बगैर सवारी के बताएं कैसे तय करे बंदा, मुश्किल काम। वो कोई सादा बंदा कह भी रहा कि मौलाना साहब है दसो ना भाई, जान दी वाही कोई नहीं है भाई, यही किवें चलीए तलवार दे उत्ते, तलवार तो फिर वाल तो भी बरीक दे उत्ते नेरे दे विच, तो फिर 500 बरस दी। हजूर ने चूंकि आख्या आमन्ना वसद्दक, हजूर पाक हाँ अल्लाह ने फरमाया, तो घबराते क्यों हो? रज़ा पुल से अब ऐ नहीं तू देखना है कि किथे है, तू पैर धर ते वजद दे विच आ मिलाद मनाने वालिया, मिराज नू मनन वालिया, पैर धर ते वजद चा। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद जी। हुजूर रब्बे सल्लम कह रहे हो हैं, तो तू हुण वाल वेखें, तलवार वेखें या राह वेखें, तू पैर तार ते वजद कर दे जा, पहुँचाने वाले खुद साईं ने जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद ही सिर्फ, दरूद तो ख़ास मामला है ना मिलाद पाक में। हजूर पाक ने फरमाया जो दरूद पढ़ने वाले हैं वो उनको पुल सरात पर नूर अता होगा, यानी वो नेरे वाला मसला तो ख़त्म ना। फिर नूर की स्पीड बड़ी तेज़ होती है। उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब्बी सल्लम की सदाएँ हैं, जो रद्द होने वाला मामला ही नहीं। उधर जो नूरियों का सरदार है ना, हजूर पाक ने फरमाया जिब्रील मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुझे मेरा उस्ताद कहने वाले जो है ना अपना इलाज करवाएं जाके, जिब्रील मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तो तू तो अपने ही हाथ जोड़ देते रहना कि या रसूल अल्लाह, अगर बाल बराबर भी कदम आगे रखा तो अल्लाह की तजल्लियात मेरे परों को जला देगी जी। तो उस वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आलिम जो है वो इसका तज़किरा करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताया भी कि जब मेरी मंशा हो जाए तो फिर बात कुछ और हो जाती है। आपने उस हाथ से खींचा
آپ کو کھینچا. علماء بڑے بڑے رنگ میں بیان کرتے ہیں. تو حضور کی شان جو ہے وہ تو مبالغے سے بھی بڑھ کے ہے نا. سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ اللہ کی شانیں بھی سمجھ میں نہ آنے والی, حضور کی شانیں بھی سمجھ میں نہ آنے والی. اللہ شانیں دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے چڑیا جتنے ہو گئے, اور اکثر ہو بھی جاتے ہیں, اسرافیل علیہ السلام بھی ہو جاتے ہیں. اکثر فرشتے اللہ کے جب وہ طاری ہوتا ہے نا ان پر خشیت, تو بالکل چڑیا جیسے ہو جاتے ہیں چھوٹے. تو وہ اسی طرح ہی سینے میں شرابور ہو گئے, چھوٹے سے جب ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اسی باؤنڈری میں, سدرۃ المنتہا کی باؤنڈری میں کر دیا. اچھا, وہ یہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تو بعید نہیں, حضور کے معجزے کا بھی کوئی حد بندہ نہیں. اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے, کچھ معجزے دیے, زیادہ سے زیادہ 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو. اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے, پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. ان کا آنا بھی معجزہ. ادھر پیدا ہو رہے ہیں, ادھر بت گر رہے ہیں, 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ رہی ہے, کمال ہو رہا ہے, نہر خشک ہو رہی ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ ہی معجزہ, سر تپا معجزہ ہی معجزہ. سبحان اللہ. پیدا ہونا بھی آپ کو بتا رہے ہیں. حضور اماں آمنہ فرما رہی ہیں, ادھر تو پتہ نہیں مریم بوٹی لو, تو پتہ نہیں کیا لو, تو دم کرو, سورہ مریم پڑھو, یہ کرو وہ کرو, پھر جا کے معاملہ ہونا. تو خود حضرت مریم جو ہیں وہ کہتی ہے کن تو نسیم منسیہ, کاش میں بھولی بسری ہو جاتی. اتنی تکلیف, اتنی تکلیف. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے, روح اللہ پیدا ہو رہے, کلمت اللہ پیدا ہو رہے, ان کی ولادت ہو رہی ہے, ان کی ولادت پر بھی سلام ہے, ان کے جینے پر بھی سلام, ان کے جب جانے کا وقت ہے اس وقت بھی سلام. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے. جی تو اللہ پاک اشارہ دے رہا, فرمایا عیسیٰ اس کا جو ولادت ہے اس پر بھی سلام میں کہہ رہا ہوں, اپنے محبوب کی زبان سے کلوا رہا ہوں. اس کے جینے پر بھی سلام, اس کے مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی سلام. پھر یہ جہاں بھی ہو یہ مبارک ہے. حضور کو بھی آپ کے چچا مبارک کہتے تھے, حضرت ابو طالب, آپ بھی آل ابراہیم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہو رہا ہے تو تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ پھر میرے محبوب کی ولادت کی کیا شان ہے. یہ سنت الہیہ نہیں کہ میرے محبوب کی بھی ولادت کا ذکر ہو. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر, ان کی رضاعت کا ذکر, در پردہ اشارہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر, فرمایا عیسیٰ کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے, میرے محبوب کی والدہ کا ذکر نہیں کرو گے. جی یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی, فرمایا میں وہ بشارت ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے, میں ابراہیم کی دعا ہوں جو وہ کرتے تھے, میں وہ خواب ہوں جو میری ماں دیکھتی تھی جس کے نور میں ان کو شام کے محلات کے کنگرے نظر آتے تھے. میں وہ ولادت نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے, ولادت میلاد ہی بیان ہو رہا ہے نا. اچھا, تو مریم علی نبینا علیہ السلام, وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولادت کے وقت کیا کہہ رہی ہیں تکلیف کی وجہ سے, کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی, اتنی تکلیف. اللہ پاک پھر انہی کو وسیلہ بنا کے فرماتے ہیں وَخُذِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ایک کھجور کا ڈنڈ خشک ہلا, خشک کھجور کا ڈنڈ ہلا, کھجوریں گریں گی, کھانا تو تیرا معاملہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک, انہی کو وسیلہ بھی بنایا. اب مولوی صاحب کو ان کے استاد سمجھائیں تو پھر ہے نا, چلو ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو محبت میں کوئی بات کرتے تو اگلے سمجھانے والے پھر موجود, تو ہم ماننے والے پھر موجود. جی الحمدللہ. اچھا, تو مریم علی نبینا علیہ السلام جو کہتی ہیں کہ عیسیٰ کی ولادت پر تو یہ معاملہ تھا, لیکن اماں آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور. جس طرح دوسری عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی مجھے تو تکلیف بھی نہیں ہوئی, مجھے تو دوسری عورتوں کی طرح پتہ بھی نہیں لگا کہ اللہ کے حبیب میرے رحم مبارک میں ہیں. تو جب ولادت ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, نور کا جیسے ظہور ہو رہا ہے, مطلب تکلیف ہی نہیں. تو یہ آپ کی اماں جان بھی ولادت اور میلاد بیان کر رہی ہیں. جی یہ حضور کی شان ہے, آپ بے مثل و بے مثال ہیں. تو میلاد اتنی بات پر ہی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر
تو نے اتنی شانوں والا نبی بھیجا اور احسان کہہ رہا ہے. احسان سے بھی اگلی بات، الہی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بے شمار. سبحانک ما شکرنا کا حق کا شکر کا، ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے جیسا تیری ذات کا شکر ادا کرنے کا حق ہے. تو نے اپنا محبوب ہی دے دیا، اور پھر محبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کہ محبوب جو ہے نا، پہلے نمبر پر تو کوئی اس کو محبوب کو دیکھنے ہی نہیں نہ دیتا کہ یہ تو میرا محبوب ہے، یہ پیکج اسپیشل ہے بھائی، اس کو نہیں دیکھنا، یہ اس سے میں محبت کرتا ہوں. تو اللہ پاک کہتا ہے محبوب بھیجا ہے، میں احسان بھی جتاتا ہوں اس بات پر. فرمایا ذات باری میرا مومنات دان ہے، اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان ہے. پھر میں کیوں نہ آکھا مولا تیری بندہ پروری ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں، اور ادھر حضور پاک کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پیدا ہوتے رب حبلی امتی امتی کہہ رہے تھے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم میلاد پر جو قاری اشرف صاحب نے بلایا، ہم یا نبی کہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اچھا یہ بھی میلاد کی برکت ہے، ورنہ یا نبی کہنے پر بھی اگلا شرک کہہ رہا. سبحان اللہ. کوئی آگے جا کے کرے گا کیا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا کہ ان کی شان کو دیکھ کے تو ساروں نے ہی پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے میں مقام محمود پر. اور کون سے استاد سے پڑھے ہو؟ اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، اوہی ولادت کی گھڑی، تہجد کے صلے میں. ویسے مسئلے میں یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد چاہے 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر سو گئے ہیں نا، ہاں تو پھر اٹھیں گے تو تہجد آپ کی شروع. لیکن سحری کے وقت افضل کس وجہ سے ہے؟ وہی ولادت کی گھڑی کی وجہ سے. فرمایا عسا وتہجد بھی نافلۃ لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ جو آپ تہجد پڑھتے ہیں نا، رات کے میں سے جو تہجد کے نفل آپ پڑھتے ہیں، شاید اللہ کا شاید یقین نہیں ہوتا ہے، اللہ آپ کو اس کے صلے میں مقام محمود پر پہنچائے گا. پہنچائے گا تو پھر پہنچائے گا جی. اس میں انک لا تخلف المیعاد بھی کہتے ہیں. اذان کے بعد آپ کہتے ہیں نا اللہم ربا هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقام محمودا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کے کہنے سے حضور کو مقام محمود پر، اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے مقام محمود پر پہنچانا ہے. اور ادھر وہ بات بیچ میں بعض کا رہ جاتی ہے کہ حساب کتاب کیا کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے. پھر ادھر اللہ کا آرڈر ہو ومتاز الیوم، وہ کن فیکون کی شان والا، اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. وہ کہہ رہا ہے ومتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ الگ ہو جائیں. تو مجرم الگ الگ نہیں ہوں گے کہ وہ پہلے حساب کرنا ہے کہ بھئی اونچی نیویں 19 دا فرق کیڑا ہے جڑا کرنا کو معاملہ نہیں. یہ سارا معاملہ جب آپ نے جان لیا تو اب بات کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اتنی سی بات، دیکھو میرا محبوب تو ہی من دے چبلا اپنے جیا کہنا ہے. اسی لیے سوال ہی یہ ہے علامہ صاحب، سوال کیا ہے؟ ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل. یہ کون ہے؟ حضور قبر میں آئے تو جب قبر میں آ جائے قبر کی دیواریں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیں گی جی. قبر خوشبودار ہو جائے گی، ہر چیز سلام پیش کرنا شروع کر دے گی، قبر منور ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی، جھوم اٹھے گی. یہ نہیں پوچھنا یہ کون ہے. کیا کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں مولوی صاحب ملا، کیا کہا کرتے تھے؟ تو جو پیچھے لگنے والے ان سے بھی پوچھنا، ہاں ایڈے چوچا سا تو چوزا پیچھے ٹور پہ ہیں دے. او بھائی ان کی تو اولاد کے ساتھ نہیں کوئی مل سکتا، اس پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے. تو اے نہیں کہہ سکتا میں سید ہاں، سیدھا نبی نو ہی کمال ہو گئی. چل تو ہی ہوں سیدھا ہو. تو باقی ہم نے کیا کہنا؟ ہم نے وہی کہنا جو اب کہہ رہے یا رسول اللہ. ہم دنیا میں بھی کہتے تھے آپ کی بڑی شان ہے. ہمارے مرشد کہتے تھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ.
تو میرا خیال ہے حاضری کو حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جہاں پر ہر چیز جا کے بڑھ جاتی ہے. جی مثال بھی دیا، فرمایا میرے محبوب کی مسجد میں نماز پڑھو گے نا تو ظاہر میں 50,000 کا جو ہے نا وہ ثواب تو اس طرح پڑا ہوا ہے. اور میرے محبوب نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی ہے، میں اس حرم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. مطلب ادھر 1,00,000 کا ثواب تو ادھر 2,00,000 کا ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے عمل بڑھ جاتا ہے، جیسے سمجھیں کہ خوش ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو ہم حضور پاک کی بارگاہ میں ہی یہ پیش کرتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک غلطی، کوتاہی، کمی، بے ادبی، غفلت، سرزادو یو وہ معاف فرمائے. یہ بھی من میں خیال آیا ہو کہ بس ہو جائے، یہ بھی اس سے بھی معافی مانگتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ بیان کیا تھا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا اسی سسٹم میں جو آپ کو کنسیپٹ دیا اور اس بات کو آپ مانیں کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ کون ہے اصحاب یمین، کون سے ہے اصحاب شمال، کون سے ہیں. جی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنتی دوزی کو. حضور نے بیان بھی فرما دیا، یہ بھی حدیث مبارکہ کہ آپ نے سارے جنتیوں کا بیان فرمایا حتیٰ کہ آخری جنتی کو جنت میں داخل کر دیا. آپ نے ان کے قبیلوں کی نشانیاں، آپ جنتی کو اس کے والد کے نام سے بھی جانتے ہیں. حضور ساری امت کو جانتے ہیں. جی اور یہ ہمارا آسرا بھی ہے کہ حضور جانتے ہیں. بالکل جو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں نظر آتا ہے کہ جب کیڑی بولی نا تو فتبسم ضاحکا، وہ اس کے وہ قول پر نا جو اس نے بات کی تھی مسکرائے، حتیٰ کہ ان کی داڑھ ضاحک یہ جو ہے ظاہر ہو گئی کہ بھئی چلی ہو گئی ہے. کبھی نبی اپنی امتی سے بھی بے خبر ہوتا ہے، اس کی بات سے بھی کبھی بے خبر ہوتا ہے، مسکرائے اس بات میں. قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی معاملہ نہیں کر رہے. ہاں سلیمان علیہ السلام تو کیڑی کو جانتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر رکھ لیا، اسی کیڑی کو پکڑا اپنے ہاتھوں پر رکھ کے. آپ بتا کیا کہتی ہے، تو کتنی چھوٹی سی ہے تو کتنی بڑی بات کرتی ہے تو. فرمایا میں چھوٹی نہیں، میں تو بڑی شانوں والی ہوں. فرمایا تو کیسے شانوں والی ہے؟ فرمایا میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر آ گئی ہوں، میں بڑی شانوں والی ہوں. جی سبحان اللہ. اسی طرح ہم غلام بھی خوش ہوتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں لیکن خوش بھی ہوتے ہیں. حضور آپ نے اپنے پاس ہی بلا لیا. اب ہماری شان جو ہے نا اس کا گراف بڑھ گیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو محبوب تیرے پاس آ جائے. یا رسول اللہ آپ نے بلا لیا، ہم آپ کے پاس آ گئے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم استغفار کریں گے تو نبی استغفار سفارش کریں گے تو اللہ کو ضرور بر ضرور لَوَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، ضرور بر ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اتنا ہمارا مان بڑھ جاتا ہے. اچھا وہ کیڑی جو ہے وہ بڑی سیانی کیڑی، وہ بھی کہہ رہی ہے میں میری اب تو شان میری عام ہے ہی نہیں. ملکہ تھی وہ تو دوسروں کو حکم دینے والی تھی، اس کی شان اور بڑھ گئی. اور معاملہ بھی ہمارے پاس پہنچا کہ جب نبی کیڑی تک کو جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہیں، آپ تو ان کے بھی نبی ہیں. جی آپ کا عالم کیا ہوگا. تو حدیث میں ہمارے پاس ہے، اگلے کے پیر استاد نے اس کو پڑھایا ہو یا نہ پڑھایا ہو، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ حضور نے آخری جنتی کا بھی معاملہ بیان کر دیا، آخری جنمی کا معاملہ بھی بیان کر دیا. اور جس کو اپنا جرنیل کسی وقت کہتے ہیں، ہاں اپنی طرف سے حضرت عمر پاک پر احسان کرتے ہوں گے، اس کے راوی بھی حضرت عمر پاک ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. حضور نے یہ کام کر دیا اور یہ حضور کی آگے معجزہ ہو گیا کہ اتنا لمبا چوڑا. یہ عام تو ابھی تو ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں نا تو ٹائم کتنے گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے تو معاملہ ابھی بھی قبضے میں نہیں آ رہا. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پر طلوع ہوئے، ہم پر ظاہر ہوئے حضور پاک. تو آپ نے 2 کتابیں، میں کتابوں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے وہ کتابیں ایسی ہے مجلد کہ پرنٹنگ پریس بھی نہیں. تو فرمایا یہ پرنٹنگ پریس کے تم محتاج ہو گے، ہم جو چاہیں ویسے ہو جاتا ہے. وہ کتاب کے الفاظ ہی آتے ہیں کہ حضور کے دائیں ہاتھ میں بھی کتاب اور بائیں ہاتھ میں بھی کتاب. تو اب حضور پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جائیں. فرمایا اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں.
یہ اللہ نے کتاب مجھے دیا. ہاں تو اس میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں. بس پھر بیان کرنا بھی یہ بتانے کے بعد جو اب میں ایک سمجھ رہا ہوں آگے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے, معافی ہم پہلے ہی مانگ لیتے ہیں. کتاب کے الفاظ تو مجھے کتابیں نظر آ رہی ہیں اور پرنٹنگ پریس تو اس وقت تھا نہیں, جبکہ قرآن پاک بھی اونٹ کی ہڈیوں پر بھی, کھجور کی چھالوں پر بھی, چمڑوں پر بھی لکھا جاتا تھا. لیکن حضور ایک وقت میں 2 کتابیں دکھا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے کتاب سامنے آئی ہوگی, اتنا بڑا قرآن پاک مصحف عثمانی کتابی شکل میں آ رہا ہے. لیکن حضور پہلے کتابوں کا تسی کتابیں بناؤ گے, لو یہ بھی کتاباں دیکھ لو. آگے معاملہ حضور جس کو دکھا دیں وہ کتابیں کس کو دیں یا نہیں دیں یا کہاں چلی گئیں. جی آگے تو تذکرہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو نہ سنا ہے کہ وہ کتابیں کہاں گئیں. پھر کہ کسی کے پاس ہو جی وہ وراثت میں ہمارے پاس جنتیوں کی کتاب جو ہے نا جس میں نام لکھتے وہ میرے پاس آ رہی ہے, تو کوئی کہ جی وہ جو دوزخیوں کو جو بیان کیا تھا نا وہ کتاب وراثتی طور پہ ہمارے پاس آ رہی, ہم نے نہیں سنا. جی یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ویسے ہل جل کی ہے آپ کو. تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو یہ تو میلاد کا آزمائش کا معاملہ رکھا ہے. ویسے کیا ہے, تذکرے پہلے ہو رہے ہیں, کتابوں میں بھی ہو رہے ہیں, اللہ پاک بیان بھی کر رہے ہیں. ٹھیک, تو میلاد میں ان کا بھائی پہلے تو یہ سمجھو کہ میرا محبوب ہے, ایک خلقت میں اول ہے, یہ ان کا مولا ہے, بڑی شان والا ہے, میرا محبوب ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے. تو رہی بات اس کے ہونے کی, یہ تو جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت میرا محبوب تھا, میں نے بنایا ہی سب سے, مجھے پیار ہی اس کے ساتھ بہت ہے. جی بعد میں بھی جو معاملہ ہے وہ میرے محبوب کے سسٹم میں ہی معاملہ ہے سارا. مقام محمود بھی اس کو ہی دینا ہے, مقام شفاعت بھی اس کو ہی دینا ہے, مقام وسیلہ بھی اس کو ہی دینا ہے. جی ساری شانیں ہی اس کی ہے. میرا معاملہ تو یہ ہے, میں نے سب کچھ اس کو دے دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میلاد کی گھڑی بھی آزمائش ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کتنا اس کو سمجھ میں آتا ہے, کیا معاملہ کرتا ہے. تو آپ کو مبارک ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی ہوئی ہیں. فرمایا صحابہ تمہیں ایک مبارک, میں تمہیں موجود ہوں. تو حضور سار تپا موجزہ ہے. جی وہ کمال ہے, چاند کو توڑ بھی دیں تو پھر جوڑ بھی دیں. ابھی بھی کوئی کلمہ نہ پڑھے تو پھر عجیب ہی بات نظر آ رہی ہے. سورج کو واپس پھیر لائیں, مردوں کو زندہ بھی کر دیں, تھوڑے سے کھانے سے لشکر جرار کتنے کتنے لشکر کو رجا دیں. تو پانی آپ کی انگشتان مبارک ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ, ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ جاری ہوئی ہیں. جی فرمایا صحابہ تمہیں میں تو مبعوث کیا گیا ہوں نا, تمہیں ایک مبارک. تو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, ہاں اس کی ایک شکل میلاد مناتے ہوں گے, ان کو 7 مبارک. جی تو وہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں امید ہے, یقین بھی ہو ہی جاتا ہے. جی اللہ پاک آخرت بہتر کرے کہ حضور پاک نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی بالایمان کرے, اور یہی میلاد کو ماننے والے, معراج کو ماننے والے, جی ان میں ہمیں شامل رکھے. مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تھوڑے سے وقت میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے شفقت فرمائی بیٹھ کے ہم جیسے کم عمر کم سن بچوں کو سنا, ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ دراز فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل صحابہ علیہ کرام کے چاہنے والے سب کو تدیر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.